اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان و فضل ہے کہ اس نے اس جمعہ کے دن کے حوالے سے ہمیں اپنی ذات، اپنا بدن، اپنا جسم اور اپنے دین کو قاعدے سے سمجھنے کے لیے جمعہ کو موقع بنایا۔ آپ غور کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ جمعہ آپ کی زندگی میں وہ موقع ہوتا ہے جس میں آپ اپنے بارے میں سوچتے ہیں، ناخن ترشوایا کہ نہیں، لب ترشوایا کہ نہیں، خط بنوانا ہے، آج بطور خاص غسل کرنا ہے، آج ہم کون سا کپڑا پہنیں گے، یہ سب ذات کی فکر ہے، اپنے بدن کی فکر ہے۔ اگر یہ جمعہ نہ ہوتا تو ممکن ہے کہ یہ فکر آپ کو کسی اور حوالے سے ہوتی اور آپ بھیڑ میں کہیں بہہ گئے ہوتے، آپ کی کوئی شناخت نہ ہوتی۔ مثلا کوئی اگر اتوار کے روز یہ کام کرتا ہے کہ سنڈے چھٹی کا دن ہے، ہم سنڈے کے دن میں یہ سب کام کرتے ہیں، تو دو بات سمجھنے کی ہے۔ ایک تو یہ کہ دنیا سنڈے کے روز یہ کام کرتی ہے، وہ بھی اس قاعدے سے نہیں کرتی جو آپ کرتے ہیں۔ سنڈے ان کے ہاں آرام کا دن ہے، سکون کا دن ہے، لیزر دن ہے۔ سنڈے کو وہ اپنے آپ کو ریلیکس کرتے ہیں، آپ فرائیڈے کو ریلیکس نہیں کرتے۔ آپ جمعے کے روز اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہیں کہ میری ذمہ داری کیا ہے۔ آج کے دن آپ پر ذمہ داریوں کا اضافہ ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو لوگ سنڈے کو ریلیکس کرتے ہیں، ان کی بھیڑ میں اگر آپ کھو گئے تو آپ کا کوئی دین نہیں ہے، آپ کا کوئی مقصد زندگی نہیں ہے۔ یہ جمعہ جو عطا فرمایا گیا وہ بھیڑ سے آپ کو الگ کرنے کے لیے آپ کے بارے میں خطاب ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بھیڑ میں لوگوں کے آبادی میں، انسانوں کی آبادی میں خیر امت ہو، تم ایک الگ کمیونٹی ہو، جس کمیونٹی کو اللہ تعالیٰ نے اس بڑی بھیڑ میں سے چن کے نکالا ہے۔ تم گویا دودھ کی نہر میں سے نکالے گئے مکھن ہو، تم گھی ہو، تم اپنے کو سمجھو۔ دودھ کی الگ حیثیت ہے، مکھن کی الگ حیثیت ہے، دودھ کی قیمت الگ ہے، مکھن کی قیمت الگ ہے۔ تم اگر اپنے آپ کو دودھ سمجھ کے دودھ کی نہر میں بہتے رہو گے تو اپنی قیمت گھٹا دو گے، اور تمہاری قیمت کچھ اور ہے۔ اور اس قیمت کو جاننے کا دن کیا ہے؟ ایک دن جمعہ بھی ہے، اور 5 وقت کی نماز ہے، لیکن جمعہ ایک خاص اہمیت کا حامل ہے کہ وہ آپ کو اپنی ذات کی طرف متوجہ کراتا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ دین ذات سے غافل کرنے کا نام نہیں ہے، دین نام ہے اپنے بارے میں سوچنے کا، اپنے بارے میں فکر کرنے کا۔ یہ اپنے بارے میں فکر ہی تو ہمیں اللہ کے آگے جھکا دیتی ہے کہ کہیں ہم دوزخ میں نہ چلے جائیں، کہیں ہم عذاب میں نہ گرفتار ہو جائیں، کہیں پرسش میں ہم برباد نہ ہو جائیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ فکر ہے، اپنی فکر ہے، یہ اپنی فکر ہے جو ہمیں ذات سے خدا تک لاتی ہے اور اللہ کے آگے جواب دہی کی فکر دیتی ہے۔ تو جمعہ وہ دن ہے جو ہمیں اپنی فکر بھی دیتا ہے اور اپنے دین کی فکر بھی دیتا ہے۔ اب جب دین کی فکر تک ہم پہنچ گئے تو ہمیں ایک بڑی اہمیت کی بات سمجھنا ہے، وہ یہ کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے اس کا ہم بیورہ لیتے رہتے ہیں، حساب لیتے رہتے ہیں۔ زمانہ بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے، زمانہ ہمیں سکھاتا ہے کہ آپ اپنا میڈیکل چیک اپ کراتے رہیے، کہیں کچھ گڑبڑ نہ ہو رہی ہو، ذرا پتہ چلاتے رہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ غافل رہ جائیے اور آپ کی جسمانی حالت اندر سے خراب ہو جائے۔ ایک صاحب مجھے ملے کل، ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے پوچھا آپ کچھ تھکے تھکے سے نظر آ رہے ہیں، طبیعت ٹھیک ہے؟ ان کا ارے کیا بتاویں، 1 ہفتہ پہلے طبیعت خراب ہوئی، جانچ کرایا تو 400 شوگر تھا۔
ڈائبٹیز کہاں پہنچا ہوا تھا؟ 400۔ تو ہم نے پوچھا کہ آپ نے کبھی جانچ نہیں کرائی؟ نہیں، ہم کبھی جانچ واچ نہیں کرایا تھا اور کوئی ایسا اندازہ بھی نہیں تھا، اپنا مست تھے۔ تو یہ مست ہونا دراصل غفلت ہے، غفلت کی بنا پر ڈائبٹیز ان کا 400 پہنچ گیا۔ تو ایک صحت مند آدمی، ذمہ دار آدمی ہمیشہ اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنے صحت کا جائزہ لیتا رہے۔ اسی طرح وہ اپنے کپڑے کا، وہ اپنی جائیداد کا، وہ اپنی آمدنی کا۔ ہم میں سے کون آدمی ایسا ہوگا جس کا بینک اکاؤنٹ ہو اور وہ آدمی اپنی پاس بک کو اپ ڈیٹ نہ کراتا ہو؟ کسی سے پوچھے کہ آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے؟ ہاں، تو پاس بک اپ ڈیٹ کرا نا، 2-3 برس ہو گئے۔ تو کیا آپ آدمی ہیں صاحب؟ اور آپ اپنی پاس بک کو اپ ڈیٹ کرائیے، چاہے اس کا جو طریقہ ہو، آن لائن ہو یا جو بھی ہو، جو طریقہ ہو۔ کہنے کا مطلب یہ کہ جو چیزیں آپ کی پراپرٹی ہیں، جس کو آپ اپنی ملکیت سمجھتے ہیں، جس کو آپ اپنی چیز سمجھتے ہیں، اس کا آپ محاسبہ کرتے ہیں، بال بچوں کا محاسبہ کرتے ہیں، آپ اپنی آمدنی کا محاسبہ کرتے ہیں، تبھی تو آپ انویسٹمنٹ بھی کرتے ہیں، کہیں پر پیسہ بچا کے رکھتے بھی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ سوچتے ہیں کہ کہیں ضرورت پڑ گئی تو کیا ہوگا۔ یہ اتنی تمہید ہم نے اس لیے باندھی کہ آپ کے پاس اللہ کے فضل سے آپ کا دین بھی ہے، آپ ایک اور چیز کے مالک ہیں، اور وہ چیز ہے آپ کا دین، وہ چیز ہے ہمارا دین۔ ہمیں اپنے دین کا محاسبہ بھی کرنا چاہیے، ہمیں اپنے دین کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ اور یاد رکھیے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پرائرٹی میں، آپ کی اولیت میں دین بہت اوپر ہے، دین میرے لیے دین بہت بڑی چیز ہے، تو آپ نے دین کا محاسبہ کیا؟ آپ نے دین کی فکر کیا؟ آپ کو دین کی چنتا ہے؟ آپ نے دین کے بارے میں کبھی سوچا کہ میرا دین کہاں جا رہا، ہم کہاں پہنچ رہے ہیں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، یہ بہت اہم سوال ہے۔ اور یہ سوال اس لیے اہم ہے کہ ہر ایک مسلمان جذباتی طور پر یہ مان کے چلتا ہے کہ میرے لیے دین بہت بڑی چیز ہے، ہم دین سے سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ یہ نعرہ ہے یا اصلیت ہے؟ یہ شلوگن ہے یا دل کی آواز ہے؟ یہ ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے، قابل غور بات۔ میں کیوں یہ بات کہہ رہا ہوں؟ میں ایسا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر زمانے میں دین ایک مسئلہ رہا ہے، دین ایک سوال رہا ہے ہر زمانے میں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی تبلیغ کی، دین پہنچانا شروع کیا، تبلیغ مانے پہنچانا، دین پہنچانا شروع کیا، دین سے واقف کرانا شروع کیا، اور جو لوگ دین کی طرف آئے انہوں نے دین کی طرف آ کے خطرہ مول لیا۔ توجہ چاہتا ہوں، آپ غور سے سن رہے ہیں، ہو سکے تو دل و دماغ میں ان باتوں کو بسانے کی کوشش کی۔ دین میں آنا خطرہ مول لینا تھا۔ بظاہر سامنے کی بات یہ تھی کہ دیندار ہونا فائدے مند نہیں تھا کہ ہم دین قبول کیا اور ہم فائدے میں آ گئے۔ عام طور پر آدمی اسی راستے کو اختیار کرتا ہے، اسی چیز کو خریدتا ہے جس میں سامنے کا فائدہ ہو۔ لیکن آپ یقین جانیے کہ جو لوگ دین کے طرف آئے اور رسول کی بات مانا، انہوں نے گویا سامنے کا خطرہ مول لیا۔ کیا کیا نتیجے نہ ہوئے۔ یہ بھی یاد رہے کہ یہ نتیجے صرف مسلمانوں کے نہیں ہوئے، وہ رسول کو بھی دیکھ رہے تھے کہ یہ کیسی مصیبتیں جھیل رہے ہیں، کیا کیا مصیبت ان کو جھیلنی پڑ رہی ہے۔ روز گالی سننا، روز بکواس سننا، راستے میں کانٹا بچھوا دینا، سجدے میں جائیں تو گردن کے اوپر اوجھڑی لا کے رکھ دینا، سجدے میں جاتے جاتے چادر پھنسا کے چادر کو گرا دینا، یہ سب آنکھوں دیکھا حال تھا۔ وہ بھی دیکھ رہے تھے جو کر رہے تھے،
جو کرنے کو پسند کرتے تھے، وہ بھی دیکھ رہے تھے جو اس رسول کے راستے پر چل رہے تھے، جنہوں نے اس رسول کو قبول کیا تھا، انہوں نے اس خطرے کو قریب سے دیکھا تھا، اور آپ یقین مانیے کہ انہوں نے دین کو کیسے قبول کیا ہوگا، دین ان کی کیسی پسند ہوگی، دین سے ان کو کیسی محبت اور وارفتگی ہوگی، دین کی طرف ان کا آنا کیسی دیوانگی ہوگی کہ سب کچھ دیکھ کے دین کے طرف آئے تھے، ہے نا؟ اچھا، اب ایک بات یاد رکھیے جو بڑی قیمتی ہے میرے لیے بھی اور آپ کے لیے، ہم کوئی بات آپ سے کہہ رہے ہیں تو وہ میرا نفس بھی اس کا مخاطب ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ مخاطب ہیں، میں اپنے کو بھی خود کو مخاطب کر رہا ہوں۔ یاد رکھیے وہ بات کیا تھی، اس دور میں جس نے بھی دین قبول کیا تھا اس کو سب سے زیادہ جس بات کی چنتا تھی وہ کیا تھی؟ سب سے زیادہ جو فکر تھی وہ کیا تھی؟ جسم لہو لہان ہو تو ہو، کپڑا پھٹ جائے تو پھٹ جائے، گالی سن لے تو سن لے، کاروبار تباہ ہو تو ہو، برباد ہو تو ہو، دین برباد نہ ہو، دین کامیاب ہو جائے، میرا ایمان لانا کامیاب ہو جائے، میرے ایمان پر آنچ نہ آئے، میرے ایمان پر خراش نہ آئے، بدن میں چوٹ لگے گی، کٹے گا بدن، کٹے گا، میرا ایمان زخمی نہ ہو، میرا ایمان مجروح نہ ہو۔ یعنی کتنی بڑی بات ہے، ہم لوگ کبھی اس کو سوچتے بھی نہیں ہیں، ہے نا؟ اچھا، اب تقاضے بھی بدل گئے، اب ذرا بات کو تمام کریں، تقاضے بدل گئے۔ کل کے دن یہ فکر ہوتی تھی کہ تم نے کیوں ایمان قبول کیا، تم کیوں مسلمان ہوئے، ہے نا؟ یہی سوال تھا، یہی پوچھا جاتا تھا۔ ایک واقعہ سنا دیں، آپ کو معلوم ہے کہ ایمان لانے والوں میں بڑی تعداد دبے کچلے غریب لوگوں کی سب سے زیادہ تعداد تھی، عمرا، رؤوسا، بڑے بڑے نامور لوگ، دولت مند، دھنی، مطمئن زندگی گزارنے والے اسلام کی طرف آسانی سے نہیں آئے، وقت لگا، الا ماشاء اللہ کوئی ویسے بھی تھے جو آئے، لیکن زیادہ تعداد، اکثریت ان لوگوں کی تھی جو دبے کچلے تھے، غریب تھے، پریشان حال تھے، وہ زیادہ قریب آئے، نوجوان بھی قریب آئے، یہ بڑی بات تھی۔ اور یہ جو قریب آنے والے تھے اس میں لونڈی، باندی، غلام، غضب کی بات ہے، کسی کا نوکر کوئی پارٹی جوائن کر لے، اس میں آج کی دنیا میں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن یہاں غلام اور لونڈی سے نوکر مراد نہیں ہے، خریدا ہوا سامان مراد ہے، کہ ایک آدمی خرید کے کوئی سبزی لائے اور سوچے کہ گوشت میں ڈالیں گے اور وہ سبزی بن جائے بھجیا، کتنا غصہ آپ کو آئے گا، ارے ہم تو یہ سبزی لائے تھے کہ یہ کام کریں گے، یہ پکاویں گے، اور یہ بن گئی بھجیا، عجب نہیں کہ کڑاہی اٹھا کے پھینک دیجیے، کٹورا پھینک دیجیے، اللہ اکبر، ہے نا؟ میں نے مثال دی ہے تو گھبرائیے مت، جیسے کدو خریدا جاتا، جیسے بھنڈی خریدی جاتی، ویسے ہی انسان بھی خریدا جاتا، خریدے ہوئے انسان کو غلام کہتے ہیں، خریدے ہوئے انسان کو لونڈی اور باندی کہتے ہیں۔ ایک باندی ایمان لائی، زنیرہ نام تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نے دیکھا، سنا، غور سے دیکھا، اور اس کو لگا کہ دنیا میں کوئی آدمی ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ آدمی، سارا خطرہ اس کے لیے مول لیا جا سکتا، کیا ہوگا دیکھیں گے کیا ہوگا، اس آدمی پر ایمان لانا ہے، یہ سچا ہے، اور یہ جو کچھ بول رہا ہے یہ سچائی ہے، ارے کیا عالم رہا ہوگا، ہم تصور بھی کریں تو میرے لیے ثواب کا باعث ہے، کبھی تصور بھی کیا کرو، کبھی تخیل بھی کیا کرو، کبھی کلپنا بھی کیا کرو، کیسے ہوگے سرکار دو عالم سید الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے بکا ہوا بدن بھی
اس کی آتما رسول کی طرف بڑھ گئی ہے نا. زنیرہ ایمان لے آئی. مالک نے سنا کہ زنیرہ مسلمان ہو گئی, زنیرہ محمد کی بات مان گئی. اچھا اب ذرا جملہ سنیے. ابو جہل کو معلوم ہوا, بعض روایتوں میں ہے کہ وہ ابو جہل کی خادمہ تھی, بعض روایتوں میں ہے کہ نہیں ابو جہل کے کسی رشتہ دار کی باندھی تھی, خریدی ہوئی. تو ابو جہل نے سنا, کہا کہ اچھا اگر اسلام حق ہوتا. تو سنیے جملہ ذرا یہ دور بھی جملے بازی کا ہے, اس دور میں بھی جملے باز ہوتے تھے. کہا کہ اسلام حق ہوتا تو زنیرہ ابو جہل پر فوقیت لے جاتی. یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ اسلام اگر حق ہوتا, معاذ اللہ ابو جہل کہہ رہا اسلام اگر حق ہوتا تو ہم نہ جاتے پہلے اسلام میں کہ زنیرہ جاتی. یعنی پورا سماج, پورا سوشل سسٹم ایسا بن گیا تھا کہ یہ سوال ہی نہیں اٹھتا تھا کہ کوئی باندی کوئی کام کر لے اور وہ اچھا ہو, کوئی غلام کوئی ایسا کام کر لے اور وہ اچھا ہو. اچھا کام اگر ہوگا تو مالک نہ کرے گا, پروفٹ کا کام ہوگا تو مالک نہ کرے گا, بڑھیا کام ہوگا تو ہم نہ کریں گے کہ یہ کرے گی, یہ کرے گا, ہے نا. پہلا جملہ تو یہ تھا. زنیرہ کو اتنا ستایا ان کے مالکوں نے, اتنا تنگ کیا. اور ستانا, آج کل ستانے کا مطلب ہوتا ہے گھر سے نکال دینا, نوکری سے نکال دینا, کھائے کو نہ دینا. یہ سب تصور میں مت رہیے گا. وہاں مار پڑتی تھی, بے تحاشا مارا جاتا تھا, سر پر, بدن پر. ایسی ایسی چوٹ زنیرہ کو ماری گئی کہ زنیرہ کی آنکھ کی روشنی چلی گئی. زنیرہ آنکھ سے بیچاری مجبور ہو گئی. اور جب مجبور ہوئی تو ایک تو مارنے والوں کو لذت ملی, اچھا لگا ان کو کہ مارنا کامیاب ہوا. دوسرے یہ کہ جب دیکھا کہ زنیرہ آنکھ سے مجبور ہو کے بھی اللہ اللہ کر رہی ہے, قل هو اللہ احد کہہ رہی ہے, لا الہ الا اللہ کہہ رہی ہے, تو کہنے لگے کہ لات اور عزا یہ بتوں کے نام ہیں, اپنے بنائے ہوئے خداؤں کے نام ہیں. لات اور عزا نے اس کے آنکھ کی روشنی چھین لی. لات اور عزا نے اس کے آنکھ کی روشنی چھین لی. زنیرہ کے کان میں پڑی یہ بات. زنیرہ چیخی اور زنیرہ نے کہا لات اور عزا کی کیا مجال کہ وہ آنکھ کی روشنی چھین لے. ہم اس پر ایمان لائے ہیں جو آنکھ دیتا بھی ہے اور روشنی بھی دیتا ہے, اور اسی سے ہم امیدوار ہیں کہ وہ تیرے دعوے کو غلط کر کے دکھائے گا. غضب ہوا کہ زنیرہ کی آنکھ کی روشنی پلٹ آئی. زنیرہ کی آنکھ کی روشنی پلٹ آئی. یہ کیا معاملہ تھا؟ یہ معاملہ صرف اتنا تھا کہ دین سے ایسی محبت تھی کہ بدن کی آنکھ برباد ہو جائے, دین کی آنکھ نہیں پوٹنی چاہیے. میں یہ واقعہ آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ آج آپ کو ان حالات سے واسطہ نہیں ہے. جھوٹ بولتا ہے کوئی کہ آج کا زمانہ بہت خراب ہے. آج آپ کو آپ کے دین کی آزادی ہے. آج آپ کو اپنے دین پر عمل کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. جو معمولی سی رکاوٹیں ہیں وہ بھی آپ کے دین کا ثواب بڑھا رہی ہیں. آج کیا ہوا ہے؟ آج ہم دین سے منمانی کرنے لگے ہیں. کوئی منمانی کرا نہیں رہا, ہم کر رہے ہیں. ہم نے منمانی شروع کر دی ہے. ہم کو یہ چنتا ختم ہو گئی کہ میرا دین ہم سے کیا چاہتا ہے, دین ہم سے کیا طلب کرتا ہے, میرے دین کا تقاضا کیا, یہ ہم بھولتے جا رہے ہیں. اور دین کو ہم دھیرے دھیرے ornament بناتے جا رہے ہیں. ornament زیور, یا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دین کو ہم عطر کی شیشی بنا رہے ہیں. جب جی چاہا ذرا سا خوشبو لگا لی, ہاں بڑی اچھی خوشبو لگایا. اب دین کیا خوشبو ہی رہ گیا ہے؟ نہیں, ہمیں اپنے دین کا محاسبہ کرنا ہے. اور یاد رکھیے, دین صرف مسجد تک, نماز تک اور دسترخوان تک نہیں ہے. مسجد اور دسترخوان یہ دو چیزیں دین میں نہیں ہے صرف. یہ بھی دین ہے لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ دین ہے.
آپ کی ہنسی خوشی بھی دین والی ہونی چاہیے، آپ کا غم بھی دین والا ہونا چاہیے۔ جب آپ شادی بیاہ کرنے لگتے ہو، آپ شادی بیاہ کے بارے میں سوچتے ہو، تو کیا دین آپ کو شادی بیاہ میں آزاد چھوڑ دیتا ہے؟ جو چاہو سو کرو؟ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، یہ سوچنے کے لائق بات ہے۔ اور کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ شادی بیاہ کے مسئلے میں ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، دین کو ہم کنارے کر دیتے ہیں اور جس سے چاہتے ہیں شادی بیاہ کر لیتے ہیں۔ اچھا ایک بات اور کہ بیٹا کچھ کر لے تو کوئی بات نہیں، بیٹی کچھ کر لے تو بڑی آفت نہیں، دونوں غلط ہے اور دونوں برابر کی غلطی ہے۔ بیٹا کا بھی دین سے باہر قدم نکالنا صحیح نہیں ہے اور بیٹی کا بھی دین سے باہر قدم نکالنا صحیح نہیں ہے۔ اور یہ کب درست ہوگا؟ آپ کہیے گا ہم لوگ کو اس سے کیا مطلب، میرا بیٹا تو ایسا نہیں کی، میری بیٹی نے تو ایسا نہیں کیا۔ نہیں، یہی تو غلطی ہے، یہی تو غلطی ہے۔ جیسے ہی آپ دین میں داخل ہوئے، آپ پر کمیونٹی کی رسپانسبلٹی لازم آ گئی اور آپ اس بات کے لیے جواب دہ ہیں کہ آپ تو نماز پڑھ رہے ہیں، بغل والا کیوں نہیں نماز پڑھ رہا ہے؟ آپ اس بات کے لیے جواب دہ ہیں کہ آپ تو بھر پیٹ کھا رہے تھے، بغل میں کوئی بھوکا تھا۔ یہ دین اس کا نام نہیں ہے کہ آپ اپنی رسپانسبلٹی ادا کر کے سمجھیے کہ ہماری ساری ذمہ داری پوری ہو گئی۔ تو کیسے ہوگا؟ ایک بات یقینی طور پر جان لیجئے کہ بال بچوں کو دین سکھانا ہے، دین سے محبت پیدا کرانی ہے، دیندار بنانا ہے، اور دیندار بنانے کے لیے بچپن سے کوشش کرنی ہوگی۔ اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو مسجد میں لاؤ، اپنے بچوں کو خانقاہوں میں لاؤ، اپنے بچوں کو دین کے معاملات میں آگے کرو، ان کو سننے دو، ان کو سمجھنے دو، ان کو دیکھنے دو، اس لیے کہ تم اپنے فیوچر کو دیندار بنا رہے ہو۔ مسجدوں سے بچوں کو بھگانا یہ دور تک دیکھنے کی صلاحیت کھو دینے کا نتیجہ ہے۔ جب آدمی دور کا نہیں دیکھ پاتا تو چشمہ لگاتا، آپریشن کراتا ہے، دیکھیں نا، نہیں نظر آتا ہے۔ اور جو لوگ دور تک دیکھتے ہیں وہ اپنی اولاد کو اپنے سے زیادہ دین میں آگے کرتے ہیں۔ دین میں اپنی اولاد کو آگے کرو، آگے بڑھاؤ۔ اس کا نتیجہ بھی دیکھا گیا۔ سرکار دو عالم کے ہاتھ پر جو لوگ ایمان لائے تھے، ان کے جو بچے تھے وہ ان سے بھی زیادہ بڑے مسلمان ہوئے، وہ ان سے بھی زیادہ بڑے ذہین ہوئے دینداری میں۔ مثالیں موجود ہیں، ایک سے ایک مثال، جنہوں نے بچپن سے رسول اللہ کو دیکھا تھا، کیا معاملہ ان کا ہوا، سبحان اللہ۔ ان کو دیکھ کے لاکھوں لوگ ایمان لے آئے کہ اچھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھے ہوئے۔ تو ایک ذمہ داری تو یہ ہے کہ اپنے بال بچوں کو ہم دین سکھائیں، اس کی چنتا کریں، اس کی پرواہ کریں، اس کے لیے انتظام کریں، اس کے لیے پیسہ خرچ کریں، اور پیسہ خرچ نہ کر سکتے ہوں تو کم سے کم نمازوں میں، خانقاہوں میں، دینی اداروں میں ضرور لے کے جائیں بچوں کو اور آگے کریں۔ جس سے آپ کو عقیدت ہے اس سے ملوائیے، اس کے قریب کیجئے، اس کی محبت کے سائے تلے اپنی اولاد کو بڑھائیے آگے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ ہمیشہ اس بات کی چنتا کیجئے کہ بال بچوں کی شادی وقت پر کیجئے، وقت سے فاضل نہیں ہونے دیجئے۔ تیسرا کام یہ ہے کہ شادی بیاہ میں جہیز اور دہیج جس کو خاص طور پر دہیج، اس سے اپنے آپ کو بچائیے۔ یہ دہیج بھی ہم سب کی بربادی کا سبب بن رہا ہے، یہ بھی بہت مشکلات کا سامان پیدا کر رہا ہے۔ اور اس بات کی کوشش کیجئے کہ کہیں آپ کے دہیج مانگنے کی وجہ سے آپ کا دین شرمندہ نہ ہو۔ غیروں سے سیکھی ہوئی باتوں کو پہچانیے کہ ہم نے کہاں سے ہی لیا ہے، دین میں کہاں سے آ گیا۔ خودداری پیدا کیجئے، خوددار بنیے، اپنے بال بچے کو اتنا خوددار بنائیے کہ وہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو دین کی چنتا عطا فرمائے، دین کا درد عطا فرمائے، دین کی فکر عطا فرمائے۔ ارے اللہ پاک ساری فکروں پر دین کی فکر کو غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ پاک ہمیں دین کے بارے میں سوچنے کی اور صلاحیت عطا فرما، شوق عطا فرما، دیوانگی عطا فرما۔
اے اللہ دین کو ہم داغدار نہ کر سکیں، دین کو ہم نقصان نہ پہنچا سکیں اور دینی فکر کو آگے بڑھا سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔